ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین، سکندر احمان پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ ایک میرے اس آزاد کشمیر کے نامور جرنلسٹ اور ریڈیو کی ایک بڑی آواز، آزاد کشمیر کے طول و عرض میں گونجنے والی یہ آواز شاید آپ لوگوں کے کانوں میں جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا وہ ہے کون۔ ہمارے مہربان آزاد کشمیر کے پہلے فیلڈ رپورٹر ہمایوں زمان مرزا، یہ آج میرے مہمان ہیں۔ آج پہلا رمضان ہے اور رمضان میں یہ فیلڈ میں تھے۔ ان سے پوچھوں گا کہ کیا پوزیشن ہے ہماری انتظامیہ کی، وزیر اعظم کے احکامات کی، اور فیلڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمایوں صاحب پہلے تو سب سے پہلے اس ہمارے جو ادراک ہے میڈیا ہاؤس ہے اس میں تشریف لایا، آپ کا شکریہ، اور آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج پورا دن آپ فیلڈ میں رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کا جو پہلا روزہ ہے لوگوں کو اس میں کیا شکایتیں ہیں اور کیا سلسلہ کچھ ہو رہا ہے، یہ بتا دیں۔ بہت شکریہ سکندر راہی صاحب، آپ نے جس طرح سے میرا تعارف کروایا، تھینک یو سو مچ۔ اور سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ آج یکم رمضان ہے اور رمضان کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارا کام ہے کہ ہم فیلڈ میں جائیں۔ جب ہم فیلڈ میں نکلے ہیں تو جہاں جہاں پہ ہم نے وزٹ کیا ہے وہاں پہ کچھ شکایات سامنے آئی ہیں، اور جو سب سے بڑی شکایت ہے جس پہ شاید ہی کوئی اور بات کرے لیکن میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، جو ریڈیو والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریٹ لسٹ دی گئی ہے، اور ریٹ لسٹ میں سیب جو اچھے والا ہے اس کا ریٹ انہوں نے 335 روپے فی کلو کے حساب سے لگایا ہوا ہے، لیکن وہ بندہ جو ریڈی پہ کھڑا تھا وہ باریش تھے، اور جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم اس ریٹ میں بیچیں تو اتنے کا لے کے آئے ہیں تو اتنا ہمارا نقصان ہوگا۔ تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جہاں سے چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج انتظامیہ بھی فیلڈ میں رہی ہے، ان نے کوئی تقریباً 20 کے قریب جو ہے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، جو زائد اشیاء جو ہے ان پر فروخت کر رہے تھے، تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ لے گئے ہیں تھانے، 2 گھنٹے رہیں گے، 3 گھنٹے رہیں گے، وہ باہر آ جائیں گے۔ اس کا یہ حل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم منڈی وہاں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں یہ منڈی سے اگر ہمیں کوئی چیز 50 روپے مل رہی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ 10 یا 20 روپے بھی منافع نہ لگائے تو ہم کدھر لیں گے؟ پھر یہ جو بلدیہ والے ہیں، یہ بلکہ میں ادھر ہی تھا تو انہوں نے بھی 50 روپے فی ریڈی والوں سے لینا شروع کر دیا، تو وہ بھی لے رہے تھے بغیر کسی چٹ کے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے جس پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، شاید لوگ گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن یہ گفتگو ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے کہ سبزی منڈی، اب میرپور کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب سکندر صاحب آپ بھی فیلڈ میں رہتے ہیں، آپ کا بھی ایک وسیع نالج ہے، وسیع تجربہ ہے کہ اگر 15,000 کی آبادی ہو، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ اگر 30,000 کی ہو جائے تو وہاں پہ چاہیے نا انتظامیہ کو کہ 30,000 کی آبادی کے تناسب سے وہ انتظامات کرے، وہ روڈز بنائے، وہ پارک بنائے۔ اب آبادی اس شہر کی اگر 45 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے میرپور شہر کی، تو اب آپ دیکھیں وہی ایک مافیا سبزی منڈی میں بیٹھا ہوا ہے، تو دوسری سبزی منڈی کا قیام عمل میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ یہ بات آپ کی درست ہے۔ ناظرین میں یہ بڑی ایک پتہ کی بات انہوں نے کی ہے کہ ایک عرصہ سے جب یہ شہر بنا اس کے بعد یہ منڈی بنی، اور منڈی کے اندر جو تاجر ہیں وہ رمضان میں اکثر آ کے انہوں نے اسٹال کیا ہوتا ہے
اور اپنی مرضی سے وہ ان راغ لگا کے آگے جو لوگوں کو دیتے ہیں، جو بیچارے دیہڑیدار مزدور ہیں، وہ بیچارے کیا کریں؟ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو پکڑیں جو اس کے پیچھے مافیا بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں انتظامیہ مافیا کو پکڑے، انتظامیہ کا کیا کام ہوتا ہے کہ انتظامیہ حکمت عملی بناتی ہے. اب انتظامیہ کو حکمت عملی بنانی چاہیے. مجھے ہمارے دوست ہیں وہ سرکاری مطلب محکمے میں ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں میں منڈی گیا تو 10,000 روپے تو میں لے کے آئے، مہنگائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو ایک سرکاری آفیسر ہیں وہ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اگر انتظامیہ کا کام حکمت عملی بنانا ہے، اور کیا کام ہے انتظامیہ کا کہ آپ کنٹرول کریں آپ چیزوں کو. اگر ایک سبزی منڈی میں چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ ساری مینجمنٹ بیٹھے ایک فیزیبلٹی رپورٹ یا دوسری منڈی کی بنی ہوئی ہے میں بھی ہے نیو سٹی میں، تو آپ اس سبزی منڈی کے بارے میں سوچ و بچار کر دیں اور اس کو لانچ کر دیں. اب اس سے کیا ہوگا کہ ایک مالٹا مطلب ہے اگر وہ 200 روپے درجن ہے، جب دوسری سبزی منڈی آ جائے گی تو اس کی قیمت آٹومیٹکلی 40 اور 50 روپے نیچے آ جائے گی. کمپٹیشن ہوگا پھر. تو اس کو کہتے ہیں انتظامیہ. انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کرنا. اب یہ پکڑ دکڑ جو ہے نا، پکڑ دکڑ کتنی کریں گے آپ؟ وہی سب یہ ان کے جو ہے نا روایتی ٹیکٹس ہوتے ہیں. جب کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے یا رمضان یا عید وغیرہ آ گئی، اس طرح ان کا ایک وہ کیا کہتے ہیں غبار بنا ہوا ہے، وہ لوگوں کو بلا وجہ تنگ بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چلو مہنگائی میں تو چلو ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی جو ہے جو پیچھے ہیں، لیکن یہاں سے 30 کلومیٹر ہے دینا، وہاں کے ریٹ دیکھ لیں اور یہاں ڈبل ہو جاتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل فیکٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انتہائی ذمہ داران افیسران ہیں جو مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کا کیونکہ آج میں ادراک ٹی وی پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں ادھر ہی آپ کے ساتھ ہوں، تو انہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. دیکھیں رمضان آنے والا ہے، 4 مہینے پہلے آپ پیش بندی کر لیں کہ جی یہ سبزی منڈی ہم نے بنانی. اب جو پوائنٹس بنے ہوئے وہ پوائنٹس بھی آپ دیکھیں، جو دوست پوائنٹ کھولتے ہیں مطلب ہے وہ کیسے کھولتے ہیں، وہ بھی ساری ایک حقیقت ہے، وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں. اس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. اب اسی میں اگر اسٹیڈیم میں ایک پوائنٹ ہے، وہاں پہ آلو جو ہے وہ 50 روپے مہنگا ہے، اور اگر آپ نیچے آ جائیں ناگی میں تو وہی آلو 50 روپے سستا ہے. تو اگر آپ ایک سبزی منڈی کا قیام عمل میں لے آئیں تو اس کو تو ایک تو یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. اور پھر جو آپ کی پکڑ دکڑ کرتے ہیں پھر آپ کو اس پکڑ دکڑ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب چیز ایک سستی ہو جائے گی آپ کو صدر صاحب ایک سرکاری افیسر ہے، آپ کو کون بتائے گا کہ جناب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. لوگوں کو تو چاہیے سہولت، آپ کا کام ہے ایک رہنمائی کرنا. دیکھیں ہماری انتظامیہ بڑے بڑے افسر ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ وہ ایک رہنمائی دیتے ہیں، وہ ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں. جیسے ایک ٹریفک والا کھڑا ہے تو ٹریفک والے کا کیا کام ہے؟ وہ صرف ایک رہنمائی دیتا ہے کہ سر رستہ بند ہے آپ ادھر سے گزریں. گائیڈ لائن کی آپ نے بات مجھے یاد آ گیا، وزیر اعظم نے بھی گائیڈ لائن دی ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر یا ایس سی صاحبان جو ہے وہ اپنے ضلع میں کنٹرول نہیں کریں گے تو ان کو تو فرق کر دیا جائے گا. ابھی میں دیکھ رہا تھا اسلام گڑھ سے ایک کسی دوست ہمارے صحافی نے ایک جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کہ جو ریٹس دی گئی ہے اس کے مطابق کہ اس کے ڈبل ریٹ جو ہے وہ وصول کی جائے، وہ پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں. ظاہر ایک بڑا عہدہ ہے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا، تو وہ ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں. اگر آپ افیسر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو گائیڈ لائن آ گئی ہے آپ اس پہ عمل کروائیں. جی بالکل. اگر آپ عمل نہیں کروا سکتے، میں عمل نہیں کروا سکتا، تو مجھے تو وہاں سے ریزائن کر دینا چاہیے. اگر ایک بندہ ایک مرغی کی جگہ ریٹ ہے جو وہ 660 روپے فی کلو ہے اور دوسری جگہ پہ وہی ریٹ 10 کلومیٹر پہ 50 روپے اوپر ہے، وائے؟ وہ میرپور کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہے. وہ سب کے لیے جو ہے نا یہ ہدایات دیتے ہیں کہ آپ سارے دوست چاہے وہ اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، یا کوئی بھی تحصیلدار ہے، یا جو جس جگہ پہ پوائنٹ ہے وہ اس جگہ پہ پوائنٹ اسی وجہ سے ہے سکندر صاحب کہ وہ اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ بہترین طریقے سے انجام دیں. ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے، رمضان کے مہینے میں اکثر ہوتا ہے کہ لوگ ارزان چیزیں تلاش کرتے ہیں، اور ہمارے بیشتر دکاندار ایسے ہیں جن کے پاس
ایکسپائر ڈیٹڈ چیزیں بڑی ہوتی ہیں. آج ڈڈیال میں ایسا ہوا, وہاں پہ سی صاحب نے چھاپے مارے, ان لوگوں کو پکڑا اور سامان کو ضائع کیا. اس طرح کی بے شمار ایسے ایگزامپلس ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ آپ نے تو بالکل پیش قدمی تو 4 مہینے پہلے کرنی چاہیے. آپ نے تو بالکل بجا فرمایا. انتظامیہ کو کم از کم ان حوالوں سے جو ہمارے خدشات جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں, اس کے بارے میں تو کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو آپ نے کھانے پینے کی بات کی ہے نا, میں اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتا کہ ہمارا جو محکمہ فوڈ ہے, جو انسپیکٹر ہے, جو مختلف جگہوں پہ تعینات ہے, ان کا یہ کام بالکل نہیں کہ وہ اپنی چیئر پہ آ کے بیٹھ جائیں. ان کا کام ہے آپ فیلڈ میں چلے جائیں. آپ ہر مہینے مطلب ڈیلی بیسس پہ آپ دکانوں کو چیک کرنا شروع کر دیں, اور جو اوور ڈیٹڈ چیزیں ہیں ان کو آپ تلف کرانا شروع کر دیں. آپ دیکھیں 3 مہینے یہ اس طرح کریں, نظام میں کتنی بہتری آئے گی اور نظام کتنا ٹھیک ہو جائے گا. اگر میں دفتر میں ہوں, میں ایک فوڈ انسپیکٹر ہوں, میں نکلتا ہی نہیں ہوں یہ ڈیٹے چیک کرنے کے لیے, تو آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں نا. آپ کے وہ تو کبھی آئے نہیں ہے. ہر شاپ پہ جائیں, آپ ہر شاپ پہ جائیں, جو اوور ڈیٹڈ چیزیں ان کو آپ سامنے لے آئیں اور دیکھیں 3 مہینے کے بعد وہی جو مطلب رزلٹ ہے آپ کو پازیٹیو ملے گا, اور لوگ خود اوور ڈیٹڈ سے نفرت کریں گے. یہ بات دیکھیں, اوور ڈیٹڈ چیزیں صحت کے لیے بھی مضر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنا بڑا نقصان ہے مالی جانی اس طریقے سے. لیکن ان لوگوں کو جو ہمارے اہلکار ہیں جو ان پہ ڈپیوٹ ہوتے ہیں, انہیں کم از کم ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے. آپ نے ماشاءاللہ فیلڈ میں بڑا آج اچھا وقت گزارا, ٹائم بھی کم ہوتا ہے, تو میں آپ کا پہلے تو ایک پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور انتظامیہ کو, پھر میں بھی ایک پیغام دوں گا. آپ اپنا کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ چاہے ایک عام انسان ہے, چاہے وہ کوئی سرکاری آفیسر ہے, بس اپنی ڈیوٹی کا جو احساس ہے نا, احساس ذمہ داری اپنے اندر لے آئیں تو اس معاشرے میں سدھار آتا ہے. اچھا, میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہماری میونسپل کمیٹیاں ہیں, ٹون کمیٹیاں ہیں, بلدیاتی ادارے ہیں, یہ رمضان میں سستے بازاروں کی جو ایک بعض دست زوروں میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے لگا دیے, پھر ان غریبوں سے وہ پیسے وصول کرتے ہیں. اگر یہ بھی پیسے وصول نہ کریں ریڑھی کے حساب سے, ڈیلی 50 روپے کے حساب سے, 100 روپے کے حساب سے, ان غریبوں کا کم از کم پیٹ تو بھر جائے. یہ تو کم از کم خیال کر لیں. یہ ہیں ہمارے پیغامات, اور یہ ہے پہلا رمضان, اور میوں صاحب کا اور آپ لوگوں کا جو دیکھ رہے ہیں, آپ کا شکریہ. سکندر احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.